بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب شعبان وبلغنا رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہمارے سامنے تین دن ہیں۔ ایک وہ دن جو گزر گیا اور ایک وہ دن ہے جس کے اندر ہم جی رہے ہیں، اور ایک وہ دن ہے جو آنے والا ہے یعنی کل، جس کا ہمیں اور آپ کو صرف تصور ہے، لیکن اس آنے والے کل کے اندر ہم زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا آنے والے کل سے ملاقات کرنے سے پہلے ہماری ملاقات موت سے ہو جائے، اس کا صرف تصور ہے۔ یہ 3 دن کی جو زندگی ہے، ایک گزرا ہوا کل جو ہم نے جی کر ختم کر دیا، اور ایک جو موجودہ دن جس کے اندر ہم جی رہے ہیں، اس دن کے اندر ہمیں کیسے جینا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ ہمیں تجویز کرنا ہے، اختیار کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ ہمارا موجودہ دن چل رہا ہے، اور جو تیسرا دن ہے یعنی آنے والا کل، وہ صرف اور صرف ایک تصور ہے جو ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہے، لیکن اس کی شکل، اس کی صورت کیا ہوگی، یہ آج کا گزرا ہوا دن بتائے گا۔ آج کا دن گزر جانے کے بعد یہ دن بتائے گا کہ کل کی تصویر کیا ہوگی، کل کی شکل کیا ہوگی، کل کے حالات کیا ہوں گے۔ یہ آج کا دن گزر جانے کے بعد یہ بتا دے گا، اور بلکہ بتا گا ہی نہیں، صرف دکھا بھی دے گا وہ۔ تو اسی لیے ہماری جو زندگی ہے، جو زندگی کے یہ 3 دن ہیں، یہ بہت اہم ہیں۔ گزرا ہوا دن ہم نے کیسے گزارا، اس کا محاسبہ ہے، اور اس کا محاسبہ کرنا ہے۔ گزرا ہوا کل جو ہم نے گزارا ہے، کس طرح گزارا ہے؟ رب کو راضی کر کے گزارا، رب کو ناراض کر کے گزارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے گزارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں وہ دن گزارا، رب کی حمد و ثنا کے ساتھ کل کے دن کو گزارا ہے، یا رب کی نافرمانی میں اس دن کو گزارا ہے، آنسو بہا کر کے ایک دن کو گزارا ہے، یا ان آنکھوں کو پتھر بنا کر کے دن گزارا ہے۔ رات میں تو جاگے ہیں، لیکن رات کا جاگنا رب کی رضا کے لیے ہے یا دنیا کی عیاشی کے لیے ہے؟ کیونکہ جاگنا دونوں کا ہے، ایک کا جاگنا رب کی رضا کا ہے، دوسرے کا جاگنا اپنے نفس کی رضا کا ہے، کہ نفس کو راضی کرنے کے لیے جاگ رہا ہے یہ، یا رب کو راضی کرنے کے لیے جاگ رہا ہے۔ اس نے جو کل کی رات گزاری ہے، کل کا دن گزارا ہے، یہ کس طرح گزارا ہے؟ اعمال کا محاسبہ کل کے دن کا کرنا ہے، اور اگر کل کا دن ہمارا رب کی رضا کے اعتبار سے گزرا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانی والے اعمال کے ساتھ گزرا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے کے ساتھ وہ دن گزرا ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ میرا شکر ہے کہ تو نے اپنی رضا والے کام کر کے میرا کل کا دن گزرا ہوا جو کل تھا اس کل کو اپنی رضا کے ساتھ گزارنے کی توفیق۔ اللہ کا شکر ہے، اس پر اللہ کا بے انتہا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی حمد کرنی ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اگر ہم نے کل کا گزرا ہوا دن ہمارا اللہ کی ناراضگی میں گیا، نافرمانی میں گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکال کر کے ہمارا دن گزرا، آپ کی سنتوں کو چھوڑ کر کے دن گزارا، قرآن سے منہ پھیر کر، نمازوں کو چھوڑ کر، ذکر و اذکار کی مجلسوں سے دور ہو کر، دوسروں کو دل دکھا کر، دوسروں کا حق مار کر، جھوٹ بول کر، نافرمانیوں کے دلدل میں گھس کر، گالی گلوچ کے ساتھ، عیاشی پرستی کے ساتھ، عیش پرستی کے ساتھ، مکاری فریبی کے ساتھ اگر ہم نے دن گزارا ہے تو اس پر محاسبہ کر کے اس پر ندامت ہونی چاہیے، اور ندامت کے ساتھ ساتھ اللہ سے توبہ و استغفار کرنا ہے۔ محاسبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دن جو کم ہو گیا زندگی کا، اس کا محاسبہ کتنا لمبا ہے اور کتنا افسوس زدہ محاسبہ ہے، کس انداز میں اس کا محاسبہ کرنا ہے کہ رب نے جو دن عطا فرمایا تھا وہ دن اللہ تیری ناراضگی میں تھا، جس نے دن عطا فرمایا تھا اس دن دینے والے کی ناراضگی میں دن گزر گیا، جس نے لمحے ہماری زندگی کے ہم کو عطا فرمائے تھے اس لمحے دینے والے کی ناراضگی میں وہ لمحے گزر گئے، جس نے سانسیں ہم کو عطا فرمائی ہیں اس سانسیں دینے والے کی ناراضگی میں یہ سانسیں گزر رہی ہیں۔ یہ محاسبہ ہو، اور جب یہ محاسبہ ہو جائے گا، اس کا احساس ہو جائے گا، اللہ کی قسم توبہ استغفار ہمارا دل بھی کرنے والا بن جائے گا، زبان پر بھی ہر وقت توبہ استغفار جاری ہو جائے گا۔ ہمیں اپنی ابھی اس وقت نافرمانی کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی سانسوں کے لمحات، جو لمحے ہماری زندگی کے گزر رہے ہیں، ان لمحوں میں جتنی سانسیں ہم لے رہے ہیں، کیا وہ سانسیں لے رہے ہیں جو ہم، کیا وہ سانسیں رب کی رضا کے ساتھ لے رہے ہیں یا رب کی ناراضگی کے ساتھ لے رہے ہیں؟ یہ احساس جب ہونے لگتا ہے تو اللہ کی قسم ہمارے دل کا احساس ہم کو استغفار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے ساتھ وہ سانسیں گزر رہی ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور رب کی ناراضگی کے ساتھ وہ سانسیں ہم لے رہے ہیں تو اس پر ندامت ہونی چاہیے، اس پر احساس ہو، اور احساس کے ساتھ پھر توبہ استغفار ہو، دل بھی استغفار کرنے والا بنے، نظر بھی استغفار میں جھکی ہوئی ہو، دماغ کے اندر بھی سوچ بھی ہمارے استغفار میں ڈوبی ہوئی ہو، اور زبان بھی اللہ کے سامنے استغفار پر جاری ہو کہ اللہ تو نے دن عطا فرمایا تھا، ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ ہر وقت تیرا ذکر و اذکار کرتے، ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ تیری حمد و ثنا بیان کرتے، ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ نماز میں کھڑے ہو کر تجھ سے مناجات کرتے، ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ قرآن پاک پڑھ کر کے تجھ سے ہم کلام ہوتے، تیرے کلام کو پڑھتے، تیری باتوں کو سمجھتے، تیرے احکام کو سمجھتے۔ اے اللہ اگر یہ ہم سے نہیں ہو سکا تو افسوس ہے، افسوس ہے، بار بار افسوس ہے کہ تیری ناراضگی میں اور ان ساری چیزوں سے ہٹ کر میرا گزرا ہوا کل گزر گیا، اے رب مجھے افسوس ہے، مجھے معاف فرما دے۔ یہ محاسبہ ہمارے لیے آج ضروری بن گیا ہے۔ ہر نماز کے بعد جب وقت مل جائے تب اس وقت اپنے اس وقت سے لے کر اور اس سے پہلے کے وقت کو گزرے ہوئے وقت کا محاسبہ کر لیں۔ جس وقت ٹائم مل جائے فوراً اپنے آپ میں رو کے اپنے آپ میں محاسبہ کرے کہ ہم اب سے پہلے کا جو وقت گزرا ہے صبح سے لے کے اب تک کیسے گزارا ہے، ہم نے رب کی رضا میں گزارا یا رب کی ناراضگی میں گزارا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کتنا عمل کر کے ہم نے اس دن کو گزارا ہے، رب کی سنت، رب کے فرمان پر کتنا عمل کیا ہے، رب کے احکامات پر کتنے ان کو پورا کیا ہے، یہ اس کا محاسبہ بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اور جب انسان اس کا محاسبہ کرتا ہے
تو پھر گزرا ہوا کل جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہتر بناتا ہے. آنے والے کل کا جو تصور ہے اس کے دماغ کے اندر کہ ہماری زندگی کے جو 3 دن ہے، ایک گزرا ہوا کل جس پر یہ افسوس کر رہا ہے، جس کا محاسبہ کر رہا ہے، اور ایک وہ دن جس کے اندر ہم جی رہے ہیں اور جس کی یہ تمنا کر رہا ہے کہ ہمارا یہ دن اچھا ہو جائے، ہمارے آج دن کے سارے کام اچھے ہو جائیں، ہمارے دن کے سارے اعمال اچھے ہو جائیں، ہمارے دن کی انکم اچھی ہو جائے، ہمارے دن کی جتنی بھی فائلیں ہیں سب پوری ہو جائیں، جتنے بھی کام ہیں سب پورے ہو جائیں، کوئی رکاوٹ نہ آئے، سارے کام کے مکمل سارے کام ہو جائیں، ان سارے کاموں میں کسی بھی طرح کی کہیں سے بھی کوئی بھی رکاوٹ نہ پیدا ہو. یہ پوری کوشش کرتا ہے اپنے جیتے ہوئے دن کے اندر، جس دن کے اندر یہ جی رہا ہے آج جسے کہتے ہیں، یہ اس کے زندگی کا سب سے اہم دن ہے. نے بتایا انسان کی زندگی کے یہ 3 دن ہیں اس کے پاس. ایک وہ دن جو اس نے جی کر ختم کر دیا کل، ایک وہ دن جو اس کے لیے جو جی رہا ہے، اور ایک وہ دن جس کا وہ تصور کر رہا ہے یعنی آنے والا کل، جس کی امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس کی امید میں یہ جھوٹ بھی بول رہا، جس کی امید میں یہ سچ بھی بول رہا، جس کی امید میں یہ دھوکہ بھی کر رہا، جس کی امید میں یہ فریب بھی کر رہا، دھوکے بازی سے کما رہا، فریبی سے کما رہا، سود بیاج لے کر کما رہا، سارے کام کر آنے والے کل کی چکر میں. لیکن اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ آنے والی کل سے ملاقات ہونے سے پہلے کیا پتہ موت سے ملاقات ہو جائے. تو اس کی زندگی کا سب سے اہم جو دن ہے وہ آج ہے. کل جو گزر گیا وہ گزر گیا، ختم ہو گیا. اس پر صرف اور صرف اگر ہو سکتا ہے کچھ تو استغفار ہو سکتا ہے، افسوس ہو سکتا ہے، ندامت ہو سکتی ہے. اگر ہم نے اس کو اچھی طریقے سے گزارا ہے، رب کی رضا کے ساتھ گزارا ہے، رب کی حمد و ثنا کر کے گزارا ہے، رب کے فرمان بردار بندہ بن کے گزارا ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اپنی فرما برداری کے ساتھ اپنی رضا والے کام کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے ساتھ اس نے وہ دن گزارا. الحمدللہ اس کا احسان ہے. اور اگر اس نے ایسا نہ کیا ہے تو استغفار کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اے اللہ وہ گزر گیا دن، میں اس دن کو تو نہیں بدل سکتا، اس میں جو گناہ کیے ہیں میں اس پر استغفار کرتا ہوں، اس پر جو میں نے ناراضگی کی ہے اس پر استغفار کرتا ہوں، اس گزرے ہوئے دن میں جو میں نے جھوٹ بولا ہے اس کو سچ میں تو نہیں بدل سکتا، لیکن اس جھوٹ پر میں استغفار کرتا ہوں. جو میں نے کسی کو گالی دی ہے اس گالی کو تو میں واپس نہیں لے سکتا، ہاں جس کو گالی دی ہے میں اس سے بھی معافی مانگوں گا، اور آپ سے بھی اللہ معافی مانگتا ہوں کہ اللہ میرے میں نے کسی کو اگر بیجا گالی دی ہے مجھے معاف فرما. یہ محاسبہ ہو سکتا ہے گزرے ہوئے دن پر، اس کو بدل نہیں سکتا، اس کو انسان واپس نہیں لا سکتا. جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا ہے. یہ اس کی زندگی کا جو 3 دن کی اس کی ایک ایلبم تھی، جو کیلنڈر تھا اس کا، وہ ایک پنا اس کی زندگی سے ختم ہو گیا، وہ کیلنڈر اس کی زندگی سے ختم ہو گیا، اب واپس نہیں آ سکتا ہے. اسی طریقے سے میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، اللہ نے ہم کو محترم اور عظیم الشان 3 مہینے عطا فرمائے. ایک وہ مہینہ جو گزر گیا رجب، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب شعبان وبلغنا رمضان. کہ اللہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو دعا فرماتے، یہ دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ اس رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، مجھے شعبان کا مہینہ بھی عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور مجھے رمضان کے مہینے تک پہنچا. اس میں اللہ کے رسول نے دعا مانگی ہے. تو جس طریقے سے میں نے بتایا کہ زندگی کے 3 دن ہیں، ایک وہ دن تو انسان نے جی کر ختم کر دیا، اچھا جیا، اچھے اعمالوں کے ساتھ جیا، الحمدللہ، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ برے اعمالوں کے ساتھ جیا، استغفراللہ، اس پر محاسبہ کر کے اس پر ندامت ہونی چاہیے، اس پر توبہ استغفار کرنا ہے. اسی طریقے سے جو محترم عظیم الشان 3 مہینے جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں، ایک رجب کا مہینہ جو گزر گیا، اب کس انداز میں گزارا ہے اس کو، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ ہم جی رہے ہیں یہ دن، شعبان کا مہینہ، یہ ہمارے دن کیا ہو گیا ہے. حقیقت بات ہے، اب مہینے دنوں کے اعتبار سے گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں لگتا کہ مہینہ کہاں گیا.
برکتیں ختم ہو گئی، اس لیے اللہ کے رسول نے برکت کی دعا مانگی، رجب اور شعبان میں اللہ برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور مجھے رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ تو رجب کا مہینہ گزر گیا، گزرا ہوا کل تھا، کس انداز میں گزارا ہم نے معلوم ہی نہیں کرتے۔ مہینہ شروع ہوا، ہمیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل یہ یاد رہتے ہیں، ان مہینوں کے دن یاد رہتے ہیں، ان مہینوں میں کیا کیا ہوتا ہے وہ یاد رہتا ہے۔ ہاں ابھی اپریل آئے گا، یاد ہو جائے گا 1 اپریل آئے گی، بیوقوف بنانا ہے، لوگوں کو جھوٹ بولنا ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی کرنا ہے، یہ یاد ہوگا۔ فروری میں وہ ایک دن گزرا ہوگا، کیا نام ہے اس کا، ویلنٹائن ڈے، یہ یاد رہتا ہے، ہاں یہ یاد رہتا ہے۔ اور بھی اس طریقے کے تمام ایام ہیں انگریزی مہینوں کے اندر جن کو ہم یاد رکھتے ہیں، ہماری نوجوان نسل یاد رکھتی ہے انہیں۔ کیوں؟ وہ ان ایاموں کا تعلق عیش پرستی سے ہے، گناہ سے ہے اس کا تعلق، اور جس چیز کا تعلق گناہ سے بن جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، اس کو بنا یاد کرائے انسان یاد کر دیتا ہے، اس کو کسی میں قلم بند کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ کس منحوس انسان نے، کس شیطان انسان نے ویلنٹائن ڈے منایا تھا، اس کی نسل کا اتا پتہ لاپتہ ہے، لیکن آج مسلمان منا رہے ہیں، آج قوم کا نوجوان اس کو منا رہا ہے۔ جس نے منایا تھا اس کی نسل کا اتا پتہ لاپتہ ہے، سب ختم ہے، لیکن آج کا قوم کا نوجوان منا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کا تعلق گناہ سے جو جڑا ہوا ہے۔ ابھی رجب کا مہینہ گزرا، کسی نوجوان نے یہ معلوم کیا کہ رجب کے مہینے میں کیا فضیلت ہے؟ گزرا ہوا کل جو گزرا ہے، بیت گیا، زندگی گزار لی، اس میں معلوم کیا، اپنی مسجد کے امام سے، اپنے محلے کے حافظ صاحب سے، مولانا صاحب سے، کسی سے تو تعلق ہوگا، اس سے معلوم کیا کیا فضیلت ہے۔ کسی ایسا تو نہیں کوئی رات اس میں ایسی آئی ہو جس میں عبادت کرنی ہو، کوئی دن اس میں ایسا ہو جس میں روزہ رکھنا ہو۔ شب برات کا دن یاد ہے، کیوں؟ اس کا بھی تعلق قوم نے گناہ سے بنا لیا ہے، اس کا بھی تعلق گناہ سے بنا لیا۔ اس کی فضیلت سے شب برات نہیں یاد ہے، شب برات جو یاد ہے وہ تمام دنیا کی بدعات اور رسومات سے یاد ہے۔ کیا کرنا ہے اس وجہ سے نہیں یاد ہے، کیا نہیں کرنا تھا اس وجہ سے یاد ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، 3 دن جو میں نے بتائے، ایک وہ دن جو ہم نے جی کر ختم کر دیا، گزرا ہوا کل کس انداز میں گزارا، ہم اور آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے خود سمجھ سکتے ہیں۔ ایک وہ دن جو ہم جی رہے ہیں، یعنی کہ رجب جو گزر گیا، کس انداز میں گزارا، کیا 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 نہیں کیا، کتنے اعمال اچھے کیے، کتنے اعمال برے کیے، کتنی نمازیں چھوڑی، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا، کتنے لوگوں سے جھوٹ بولا، کتنے لوگوں سے سچ بول کر لوگوں کی مدد کر کے انسانیت کے کام انجام دیے۔ یہ ہمارا گزرا ہوا کل تھا، ہم اس کا محاسبہ آج کر سکتے ہیں، یعنی شعبان میں۔ ایک مہینہ آنے والا کل یعنی رمضان، اس کا صرف ایک تصور ہے ہمارے دماغ میں، امید ہے، ایک خاکہ بنا ہوا ہے، لیکن کیا وہ آنے والا کل ہمیں آج جینے دے گا؟ ابھی شعبان کی 14ویں تاریخ آنی ہے، شب برات میں سب کا فیصلہ ہو جائے گا، کتنا ملے گا کتنا نہیں ملے گا، کون رمضان میں جیے گا کون نہیں جیے گا، کس کو شب قدر ملے گی کس کو نہیں ملے گی، کس کو عید ملے گی کس کو نہیں ملے گی۔ ابھی سے بایو ڈیٹا سب کا تیار ہو رہا ہے، خاکہ تیار ہو رہا ہے سب کا۔ تو وہ آنے والا کل ہے، وہ ایک تصور میں ہے ہمارے اور آپ کے دماغ میں، اس کی امید ہم کر رہے ہیں، اس کے لیے دعا مانگنا ہے ہمیں، وبلغنا رمضان، اللہ رمضان تک پہنچا دے ہم کو۔ اگر شعبان دے دیا ہے تو اللہ اب موت مت دے، اب اگر موت دینا ہے تو رمضان کے بعد،
رمضان میں اللہ تجھے راضی کرنے والے کام کرنے والی توفیق دے دے مجھے۔ رمضان میں روزے رکھ کر جو میں نے پوری سال گناہ کر کے اپنے نفس کو کچل ڈالا ہے، اپنے نفس کو گناہ سے دبا دیا ہے، اپنے نفس کے قلب کو گناہ کر کر کے سیاہ کر دیا ہے، اس نفس کے قلب کو سیاہ کر کر کے جو بالکل بدترین کر دیا ہے، اس بدترین کو خوبصورت بنانے کے لیے رمضان کا مہینہ عطا فرما دے۔ اس کی دعا کرنی ہے، یہ آنے والے کل کی زندگی کی دعا مانگنی ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آج جو جی رہے ہیں اس کو کیسے بہتر بنانا ہے، اس کو کیسے خوبصورت بنانا ہے، اس کو کیسے اللہ کی رضا میں جینا ہے، اس کو کیسے رسول اللہ کی فرما برداری کے ساتھ جینا ہے، اس کو کیسے رب کی رضا کے والا دن بن جائے، اس کی فکر کیسے ہوگی۔ 3 دن ہے نا، ایک تو جی کے ختم کر دیا، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر اچھا ہے، اچھا طریقے سے جیا ہے، رب کی رضا کے ساتھ جیا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور اگر ناراضگی میں جیا ہے، رب کی نافرمانی میں جیا ہے تو اس پر استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرنا ہے، لیکن آج جو جی رہے ہیں اس زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ آج کے لیے اللہ سے دعا مانگنا ہے، اس کی فکر کرنی ہے، آج کا دن رب کی رضا کے خلاف نہ جائے۔ آج جو جی رہے ہیں، آج کی زندگی، آج کی جینے کا طریقہ رسول اللہ کے طریقے پر جیے، آج کی جینے کا انداز رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز پر آ جائے، آج کے کھانے کا انداز رسول اللہ کے کھانے کے انداز پر آ جائے، آج کے پانی پینے کا انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کے انداز پر آ جائے، آج کے سونے کا انداز رسول اللہ کے سونے کے انداز پر آ جائے، آج کی نماز پڑھنے کا انداز رسول اللہ کے نماز پڑھنے کے انداز پر آ جائے۔ آج کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کل کے چکر میں مت پڑو، کل ملے گا تو کل وہ بھی آج بن جائے گا، کل کسی کو نہیں ملا ہے، کل جب ملے گا تو وہ آج بن کر ملے گا، وہ کل نہیں ہوگا، پھر وہ کل جب ملے گا وہ آج بن کر ملے گا۔ اس لیے آج کی تیاری کرنا ہے، آج کی زندگی کو جینا ہے، آج رب کی رضا کے کام کرنے ہیں، آج رب کی نافرمانی سے بچنا ہے، آج رسول اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، آج رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، آج مسجدوں کو بھرنا ہے، آج نمازیں پڑھنی ہے، آج قرآن پڑھنا ہے، آج قرآن والوں سے محبت کرنی ہے، آج حدیث سے محبت کرنی ہے، آج حدیث والوں سے محبت کرنی ہے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھروسہ سے محبت کرنی ہے، ان سے تعلق پیدا کرنا ہے، آج رب کی رضا کے سارے کام کرنے ہیں۔ کل کی چکر میں مت پڑو، کل کا انتظار کرو گے تو آج برا مان جائے گا اور آج کو دن کو کھو دو گے، ہاں آج ختم ہو جائے گا۔ آج صرف 2 کام کرنے، آج کی زندگی جیو، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ جیو، اور اگر کل کی زندگی ہم نے گناہ پر گزاری ہے اس پر استغفار۔ جب انسان 2 چیزوں کو اپنی زندگی میں اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں پر اضافہ کرتا ہے، اس کی زندگی میں برکتیں عطا فرماتا ہے، چاہے وہ جس لائن سے۔ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا، اس پر شکر ادا کیا، لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کرو گے اللہ اور زیادہ نوازے گا۔ نیک اعمال کیے اور نیک اعمال کرنے کے بعد پھر اللہ کا شکر ادا کیا تو پھر لئن شکرتم لأزیدنکم، اور زیادہ نیک اعمال کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائیں گے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا کی نعمتوں کو استعمال کریں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس کے بعد اللہ اور دے دے گا، نہیں، یہ تو ہے ہی ہے، نعمتوں کو شکر ادا کرو گے تو اللہ اور نوازے گا، لیکن نیک اعمال کی توفیق مل جائیں اور پھر نیک اعمال اچھی طریقے سے ادا ہو جائیں اور پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کر دے تو پھر اللہ اور زیادہ خوبصورت انداز میں نیک اعمال کی توفیق عنایت فرماتے ہیں۔ تو کل کا انتظار مت کیجیے۔ اللہ ہم سب کو، جتنی یہاں مجلس میں بیٹھے ہیں سب کو، اور آنے والی پوری کائنات میں جتنے بھی امت مسلمہ جی رہی، اللہ سب کو رمضان کا مہینہ عطا فرماتے ہیں، لیکن وہ کل ہے، میں پھر کہوں گا وہ کل ہے۔ شعبان آپ کا آج ہے، آپ شعبان میں جی رہے ہیں، اس کو بہتر بناؤ، اس کو اللہ کی رضا کے ساتھ جینے والے بناؤ، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بناؤ۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، شاید اس سے پہلے بھی میں نے بتایا، حضرت مولانا الیاس صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
بڑی اچھی بات کرتے تھے، اور ایک چھوٹی سی بات میں ساری سنتوں کا ذخیرہ انہوں نے ایک میں رکھ دیا۔ جانتے ہو وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ ساری سنتوں پر عمل کر لو، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ ساری سنتوں پر عمل کر لو، بس اتنا کہتا ہوں کہ جو کرو وہ سنت کے مطابق کرو۔ کیا فرمایا؟ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ ساری سنتوں پر عمل کر لو، بس اتنا کہتا ہوں کہ جو کرو وہ سنت کے مطابق کرو۔ اب بتاؤ، جو انسان اگر یہ کرنا شروع کر دے کہ جو کرے وہ سنت کے مطابق کرے تو کوئی سنت چھوٹے گی اس سے؟ بتاؤ، ارے کوئی سنت چھوٹے گی؟ بولتے نہیں ہو آپ، کوئی سنت چھوٹے گی؟ نہیں چھوٹے گی۔ ساری سنتوں کی دعوت نہیں ملی، لیکن کسی سنت کے چھوڑنے کی بھی حکم نہیں ہوا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، آج کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے گزرے ہوئے کل پر اپنے اعمالوں کا محاسبہ کرنا، اور ان اعمالوں کے محاسبے پر یہ دیکھنا ہے کہ کن اعمالوں کو اچھا کیا، کن اعمالوں کو ہم نے اللہ کی نافرمانی میں گزارا۔ اعمال اللہ کی رضا والے تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اعمال اللہ کی ناراضگی والے تھے، اس پر توبہ استغفار کرنی ہے، اللہ سے ندامت کرنی ہے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کر اس کے آگے رونا ہے، آنسو بہا کر کے اللہ کو راضی کریں۔ اور آج جو زندگی جی رہے ہیں اس میں کوشش یہ کریں کہ نہ کوئی اعمال اللہ کی ناراضگی والا ہو، نہ کوئی امر اللہ کی حکم کے خلاف ہو، نہ کوئی ہمارا عمل اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف ہو، پھر چاہے وہ عمل کوئی سا ہو، کھانا پینا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، چلنا پھرنا ہو، آپس کا لین دین ہو، آپس کی ملاقات ہو، سب کچھ اگر ہم سب کچھ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کر لیں تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی قول بالکل سچا ہو جائے گا کہ کسی سنت پر یا ساری سنت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا کر لو کہ جو کچھ کرو وہ سنت کے مطابق کرو۔ پانی پینا ہے سنت کے مطابق پی لو، کھانا کھانا ہے سنت کے مطابق کھا لو، سونا ہے سنت کے مطابق سو جاؤ، بازار جانا ہے سنت کے مطابق چلے جاؤ۔ اب بازار میں کیا سنت ہے؟ کیا کرنا ہے؟ گھر سے نکلنا ہے، بس دعا پڑھ کے نکل جانا ہے۔ کسی بازار میں داخل ہو، بازار میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لینا ہے، سنت ادا ہو گئی بازار کی۔ ایسا تو ہی نہیں کہ بازار میں چل رہے ہیں کہ وہ سنتوں کو انگلیوں پہ گننا ہے، یہ سنت ہے، اس قدم پہ یہ سنت ہے، اس قدم پہ یہ سنت ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک عمل مکمل بازار کی سنت ادا۔ تو بس یہ حکم فرمایا کہ ساری سنتوں پر عمل کرنے کی دعوت نہیں ہے، بس اتنا کہتا ہوں کہ جو کرنا وہ سنت کے مطابق کرنا، شادی کرنا سنت کے مطابق کرنا، کھانا کھانا سنت کے مطابق کھانا، پانی پینا سنت کے مطابق پینا، بستر پر لیٹنے جانا سنت کے مطابق لیٹنا، کپڑے پہننا سنت کے مطابق پہننا۔ کپڑا پہنتے ہیں، شرٹ پہن رہے ہیں، کرتا پہن رہے ہیں، بایاں ہاتھ ڈالنے کے بجائے پہلے دایاں ہاتھ ڈالیں آستین میں۔ پینٹ پہنی، پیجامہ پہنا، پہلے بایاں پیر ڈالنے کے بجائے سیدھا پیر ڈال لو، سنت ادا ہو گئی۔ اگر کپڑا پہننے کی دعا آتی ہے تو دعا پڑھ لو، نہیں تو بسم اللہ پڑھ کے کپڑے پہن لو، سنت ادا ہو گئی۔ سارے کام آسان ہیں، سب سنت کے مطابق ہوتے چلے جائیں گے، ہم اگر سنت والے بن جائیں گے۔ جو کرنا ہے سنت کے مطابق کرنا۔ تو 3 چیزیں میں نے بتائی، ایک جو آپ کی زندگی کا دن کل جو جی کے ختم کر دیا اس پر محاسبہ کرنا ہے کہ کن اعمال کے ساتھ جیا ہے وہ دن، اور وہ اعمال کیسے کیے ہیں، اللہ کی رضا والے کام کیے ہیں یا اللہ کی ناراضگی والے کام کیے ہیں۔ اگر اللہ کی رضا والے کام کیے ہیں تو الحمدللہ، اگر اللہ کی ناراضگی والے کام کیے ہیں تو اس پر استغفار کرنا ہے۔ آج جو زندگی جی رہے ہیں اس کو اللہ کی رضا کے مطابق جینے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جینے کی کوشش کرنا ہے، اور آنے والا کل جو ہمارے تصور میں ہے اس کی اللہ سے دعا مانگنی ہے، اے اللہ آج ہمارا بہتر اپنے رسول کی سنت کے مطابق بنا دے، اور آنے والا جو کل اگر ہماری تقدیر میں، ہماری قسمت میں، ہماری زندگی میں آنے والا کل ہے جو ہمیں آج بن کر ملے گا،
تو آنے والے کل کو سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم